بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح احادیث پاک کا ایک اہم مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں صحاح ستہ کا خلاصہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سالہ سال سے مدارس دینیہ میں داخل نصاب بھی ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر علامہ احمد مصباحی فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طالب علم کو ایک بار مشکوٰۃ شریف ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس کتاب کے مصنف ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تبریز آذربائیجان میں ایک مشہور جگہ کا نام ہے، اسی جگہ کی طرف منسوب ہیں اور انہیں تبریزی کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں تبریز نہیں ہے بلکہ تبریز ہے، تا کے کسرہ کے ساتھ اور آ کے کسرہ کے ساتھ تبریز جگہ کا نام۔ اس اعتبار سے تبریزی انہیں کہا جانا چاہیے، لیکن مشہور و معروف تبریز یعنی تبریزی۔ مشکوٰۃ در حقیقت مصابیح السنہ کی ترتیب جدید ہے۔ مصابیح السنہ کو سامنے رکھ کر علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکوٰۃ المصابیح کو مرتب کیا۔ مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر حدیث پاک ایک چراغ کے مانند ہے، جس کی روشنی میں دارین کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مصابیح السنہ کے مصنف محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کی ولادت 433 ہجری میں ہوئی اور وفات 516 ہجری میں ہوئی۔ ان کا لقب محی السنہ ہے۔ اس کے حوالے سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب شرح السنہ کے نام سے لکھی، جو کہ مقبول عوام و خواص ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، احیاک اللہ کما احییت سنتی، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے جس طرح کہ تو نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو محی سنہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی سنت کے زندہ کرنے والے۔ اور انہیں بغوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغشور نام کی ایک بستی ہے، با پر فتحہ، غین پر سکون اور شین پر ضمہ۔ بغشور نام کی ایک بستی ہے جو ہرات اور مرو کے درمیان واقع ہے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں بغوی کہا جاتا ہے۔ اور فرو سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پوستین، یعنی چمڑا، کھال۔ ان کے والد چونکہ کھالوں کا کام کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں ابن الفرا کہا جاتا ہے، اور الفرا سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم محدث تھے اور ساتھ ہی شافعی مذہب کے بہت بڑے مفتی بھی۔ انہوں نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں صرف متون احادیث کو بیان کیا اور اختصار کے پیش نظر سند بیان نہیں کی، یعنی صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک کو بیان کر دیا، یہ نہیں بیان کیا کہ سند کیا ہے، اس کی کس صحابی سے مروی ہے
اور کس محدث نے اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے، اور یہ بھی بیان نہیں کیا کہ کس نے اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے۔ اس بنیاد پر بعض ناقدین نے اس پر طعن کیا اور تنقید کی، لیکن چونکہ متون احادیث کا ایک اہم مجموعہ تھا، اس وجہ سے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ترتیب جدید کی اور انہوں نے حدیث کی آخری سند بیان کر دی اور حوالہ بھی بیان کر دیا کہ کس محدث نے اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے۔ ایک تبدیلی یہ بھی کی کہ علامہ بغوی نے مصابیح السنہ میں ہر باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک کا نام صحہ اور دوسرے کا نام حسان رکھا تھا۔ صحہ کے تحت وہ احادیث پاک بیان کی گئی تھیں جو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے روایت کی تھی، یا ان میں سے کسی ایک سے مروی ہوں، اور حسان کے تحت ان احادیث پاک کو جمع کیا گیا تھا جو شیخین کے علاوہ دوسرے محدثین سے مروی تھیں۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکوٰۃ شریف میں 3 فصلیں قائم کی۔ پہلی فصل میں مصابیح السنہ میں موجود شیخین کی روایت کو رکھا، اور دوسری فصل میں مصابیح السنہ میں موجود شیخین کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت کردہ احادیث پاک کو رکھا، اور تیسری فصل میں باب کی مناسبت سے جو روایات مصابیح السنہ میں چھوٹ گئی تھیں، مصابیح السنہ میں موجود نہیں تھیں اور باب سے مناسبت رکھتی تھیں، ان احادیث پاک کو انہوں نے بیان کیا۔ اس لحاظ سے مصابیح السنہ کے مقابلے میں مشکوٰۃ المصابیح میں زیادہ احادیث پاک موجود ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق مصابیح السنہ میں کل روایات 4434 ہیں، اور مشکوٰۃ المصابیح میں 1511 احادیث پاک کا اضافہ کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے مشکوٰۃ میں کل احادیث پاک 5945 ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تبدیلیاں علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں کی ہے، جو ہمیں خطبے میں پڑھنے کو ملے گا۔ آئیے خطبہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں کسی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، خواہ وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا نعمت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ اسی مادے سے ایک لفظ آتا ہے مدح۔ مدح کہتے ہیں مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حمد خاص ہو گیا اور مدح عام ہو گیا۔ حمد تو زیدن علی علم ہی کہنا درست ہوگا، لیکن حمد تو زیدن علی حسن ہی کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ علم یہ اختیاری خوبی ہے، اختیار سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن حسن یہ اختیاری خوبی نہیں ہے، لہٰذا حمد تو زیدن علی حسن ہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہاں پر مدح تو زیدن علی حسن ہی کہا جائے گا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنی جانوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ یہاں پر اپنے جانوں کی شرارتوں سے مراد باطنی برائیاں ہیں، اور سیئات اعمالنا برے اعمال سے مراد ظاہری برائیاں ہیں، یعنی باطنی اور ظاہری ہر طرح کی برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور اللہ جسے بے راہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
ہدایت کا دو معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ مطلوب کی طرف راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہے مطلوب تک پہنچا دینا۔ اسی طرح دلالت کا بھی دو معنی ہے، برائی کی طرف راستہ دکھانا اور برائی تک پہنچا دینا۔ ان دونوں میں سے جو پہلا معنی ہے، یہ پہلا معنی قرآن پاک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی راستہ دکھانا۔ البتہ دوسرا معنی چاہے ہدایت کو ہو یا دلالت کا ہو، دوسرا معنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَةً وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلَةً، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ شہادتاً یہ اشہدو کا مفعول مطلق ہے، ایسی گواہی جو نجات کا ذریعہ بنے اور درجات کی بلندی کا ضامن ہو، کفیلتاً ضامن ہو۔ یعنی گواہی دینے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الَّذِي بَعَثَهُ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ أَفَتْ آثَارُهَا وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا وَوَهَنَتْ أَرْكَانُهَا وَجُهِلَ مَكَانُهَا۔ طرق الایمان سے پہلے جو واو ہے، یہ واو حالیہ ہے۔ طرق طریق کی جمع ہے راستے کے معنی میں، آثار اثر کی جمع ہے نشانات کے معنی میں، انوار نور کی جمع ہے روشنیاں، وہنا کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا، ارکان رکن ستون۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے ایسے رسول ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس حال میں کہ ایمان کے راستوں کے نشانات مٹ چکے تھے، ایمان کے راستوں کی روشنیاں بجھ چکی تھیں، ایمان کے راستوں کے ارکان ستون کمزور پڑ چکے تھے، اور ان کی جگہیں نامعلوم ہو چکی تھیں، مجہول ہو چکی تھیں۔ یعنی ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا تھا، ایمان کے نام و نشانات، ایمان کے نشانات بہت ہی کم نظر آ رہے تھے، اور کچھ تھے بھی تو وہ چھپے ہوئے تھے، مجہول ہو چکے تھے، جیسے کہ راہب۔ یہ حضرات مومن تو تھے جو حقیقی راہب تھے، لیکن یہ کلیساؤں میں اپنے گرجا گھروں میں چھپے ہوئے تھے۔ فَشَيَّدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مِن مَعَالِمِهَا مَا عَفَا، معالم کا معنی نشانیاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھپے ہوئے نشانوں کو ظاہر فرما دیا، بلند فرما دیا۔ وَشَفَا مِنَ الْغَلِيلِ فِي تَعْیِیدِ کلمۃ التوحید من کان علی شفا۔ پہلا شفا فعل ماضی ہے، شفا دینے میں بیمار کو درست کرنا معنی ہوتا ہے۔ غلیل کا معنی ہوتا ہے بیمار، تائید کا معنی مدد کرنا، حمایت کرنا۔ من کان علی شفا، اور جو دوسرا شفا ہے یہ اسم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ یہاں پہ مراد ہے کفر کا کنارہ، جہنم کا کنارہ، ہلاکت کا کنارہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی تائید فرما کر ایسے بیماروں کو شفا عطا فرمایا جو بیمار کے کنارے پر تھے، یعنی ہلاکت کے کنارے پر تھے یا کفر کے کنارے پر تھے۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت کے راستے کو ہر اس شخص کے لیے ظاہر فرما دیا جو اس پر چلنا چاہے، جو اسے طے کرنا چاہے۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعادت و فیروز مندی کے خزانے کو ظاہر فرما دیا ہر اس شخص کے لیے جو ان کا مالک بننا چاہے، ان خزانوں کا مالک بننا چاہے۔ یہاں پر ہدایت سے مراد شریعت ہے اور سعادت سے مراد طریقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت اور شریعت اور طریقت دونوں طرح کے راستوں کو واضح فرما دیا، جو چاہے اس پر چلے اور جو چاہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اما بعد الحمد والصلاۃ، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشکاتہ۔ تمسک کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، پکڑنا۔ ہدین کا معنی ہوتا ہے سیرت، اخلاق۔ یستتب کا معنی ہوتا ہے کامل ہونا۔ اقتفاء کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ اور مشکات سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک۔ مشکات کا حقیقی معنی طاق، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا کامل نہیں ہوگا مگر اس کی پیروی کر کے، اس کی اتباع کر کے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے صادر ہوا۔ جن علم و فنون، جن باتوں کا صدور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہوا، انہی کی اتباع کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی جا سکتی ہے۔ والاعتصام بحبل اللہ لا یتم الا ببیان کشفہ۔ اعتصام تمسک پر عطف ہے، اس کا بھی معنی وہی مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، مراد قرآن ہے۔ بیان کشف ہی، بیان کا بھی معنی واضح کرنا، کشف کا بھی معنی واضح کرنا، تو یہاں پہ اضافت بیانیہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا مکمل نہیں ہوگا مگر آپ کے بیان کے ذریعے سے، آپ کی وضاحت کے ذریعے سے۔ اب یہاں سے مصابیح السنہ، جسے علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف کی، اس کتاب کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ وکانہ کتاب المصابیح الذی صنفہ الامام محی السنۃ قامع البدعۃ ابو محمد الحسین بن مسعود الفرہ البغوی رفع اللہ درجتہ، اجمع کتاب صنف فی بابہ واضبط لشوارد الاحادیث وعوابدہا۔ اور کتاب المصابیح یعنی مصابیح السنہ، جسے امام محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے، بدعت کا خاتمہ کرنے والے ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجہ بلند فرمائے۔ یہ جملہ دعائیہ ہے۔ یہ کتاب اجمع کتاب صنف فی بابی، ان تمام کتابوں میں جامع تر تھی جو اس باب میں لکھی گئی، جو اس موضوع پر لکھی گئی، اس طرح کی کتابیں تصنیف کی گئی، ان تمام کتابوں میں ان کی کتاب مصابیح السنہ جامع تھی۔ وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ، شوارد شاردتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جو نفرت کر کے انسان سے دور ہو جائے، یعنی جنگلی جانور۔ اس کو شوارد احادیث کہا گیا، مطلب یعنی وہ احادیث پاک جو انسانوں کے ذہن سے بالکل جلدی سے نکل جاتی ہیں۔ وہ عوابدہا، عابدتن کی جمع ہے، اس کا بھی معنی وہی جنگلی جانور جو انسانوں سے دور بھاگے، یعنی وہ احادیث پاک جو انسانوں کے ذہن میں بالکل دیر تک نہ ٹھہرے بلکہ جلد سے نکل جائے اس کے بارے میں۔ اور انسانوں کے ذہن سے بکھری ہوئی احادیث پاک کی حفاظت کرنے والی تھی۔ ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیں۔ اور کتاب المصابیح، جسے امام محی السنہ قامع البدعہ ابو محمد الحسین بن مسعود الفرہ البغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف کی، یہ کتاب ان تمام کتابوں میں جامع تر تھی جو اس باب میں لکھی گئی، تصنیف کی گئی، اور بکھری ہوئی احادیث پاک کی حفاظت کرنے والی تھی۔
ولما سلک طریق الاختصار، اور جب علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختصار کا راستہ اپنایا، یعنی اس کتاب میں تفصیل نہیں کی بلکہ اختصار کے ساتھ کام لیا، وحذف الاسانید، اور سندوں کو حذف کر دیا، تکلم فیہ بعض النقاد، تو بعض ناقدین حدیث اس میں کلام کیا کہ انہوں نے سند کو چھوڑ دیا، حوالہ بھی بیان نہیں کیا۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيهِ أَعْلَامٌ كَالْأَغْفَالِ۔ اس کتاب کی خصوصیت ایک یہ ہے، چونکہ یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کا نقل کر دینا ہی حدیث پاک کی سند بیان کرنے کی طرح ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ، اور اگرچہ ان کا حدیث پاک نقل کرنا ہی سند بیان کرنے کی طرح ہے، بیچ میں جملہ معترضہ، اور وہ بے شک ثقہ راویوں میں سے ہیں، ثقہ محدثین میں سے ہیں، اگرچہ ان کا حدیث پاک نقل کرنا سند بیان کرنے کی طرح ہے، لیکن نشان زدہ راستے بے نشان راستوں کی طرح نہیں ہیں۔ اعلام یہ علم کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نشان، ما فی اعلام وہ جس میں نشانات ہوں، اغفال غفل کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے نشان راستے۔ تو اگرچہ ان کا نقل کرنا سند بیان کرنے کی طرح ہے، لیکن نشان والے راستے بے نشان راستوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہاں پہ مراد ما فی اعلام سے مراد مشکات المصابیح کہ جس میں نشانات بیان کر دیے گئے، یعنی سندیں بیان کر دی گئیں، اور اغفال سے مراد مصابیح السنہ جس میں راستے یعنی نشانات چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی سندیں بیان نہیں کی گئی تھیں۔ تو اصل میں ہونا یہ چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشکات المصابیح مصابیح السنہ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مشکات المصابیح میں سند بیان کی گئی ہیں اور مصابیح السنہ میں سندیں بیان نہیں کی گئی، یہ لفظ کے اعتبار سے۔ لیکن اصل میں ہونا یوں چاہیے تھا کہ مصابیح السنہ مشکات المصابیح کی طرح نہیں ہے، لیکن انہوں نے ادب اور عاجزی کے پیش نظر اس کو بدل دیا، الٹ دیا، اور کہا کہ نشان والے راستے بے نشان راستوں کی طرح نہیں ہیں۔ فاستخرت اللہ تعالی واستوقفت منہ، تو اللہ تبارک و تعالی سے میں نے خیر طلب کیا، استخارہ کیا اور اس سے توفیق طلب کی۔ فاعلمت ما اغفلہ، تو میں نے ان جگہوں پر نشانات لگا دیے جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یعنی سندیں بیان کر دی۔ فاودعت کل حدیث منہ فی مقرہ، تو کیا اس میں کچھ تبدیلی بھی کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور میں نے اس کی یعنی مصابیح سنہ کی ہر حدیث پاک کو اسی کی جگہ پر رکھا، اس میں کچھ تبدیلی نہیں کی، ایسا نہیں کیا کہ پہلے وہاں پر مذکور تھی حدیث پاک اور یہاں پر بعد میں بیان کر دیا، ترتیب میں کچھ تبدیلی نہیں کی۔ کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات الراسخون، جس طرح کے پختہ علم ائمہ کرام اور راسخین ثقہ راویوں نے روایت کیا، جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو حسین محمد بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عبداللہ مالک بن انس اصبحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو حسن علی بن عمر دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو حسن زرین بن معاویہ ابدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وغیرہم اور ان کے علاوہ، وقلیل ما ہوا لیکن ان کے علاوہ بہت ہی کم محدثین ہیں۔ یعنی
ان محدثین کرام نے جس طرح حدیث پاک کو روایت کیا اسی طرح میں نے بھی حدیث پاک کو اس کتاب میں بیان کیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان محدثین کرام تک میں نے حدیث سند کو بیان کر دیا، اور آخر میں یہ بیان کر دیا کہ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد میں نے سند کو نہیں بیان کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بے شک جب میں نے حدیث پاک کو ان تک منسوب کر دیا، ان کی جانب منسوب کر دیا، مذکورہ محدثین کرام کی جانب منسوب کر دیا، گویا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سند پہنچا دی، اس سے آگے پھر سند بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ، کیونکہ یہ حضرات سند بیان کرنے سے فارغ ہو گئے ہیں، یعنی ان حضرات نے اپنے سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سند کو بالکل صاف و شفاف رکھا، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور مکمل طریقے سے تلاش و جستجو کر کے سند ہم تک واضح کر دیا، ہمارے لیے سندوں کو واضح کر دیا، وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، اور ہمیں سند سے بے نیاز کر دیا۔ یعنی کسی حدیث پاک کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بخاری نے روایت کیا، اب پھر آگے سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بخاری سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو سند ہے یہ مکمل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو مذکورہ محدثین ہیں ان میں سے کسی ایک کی جانب منسوب کرنا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا ہے۔ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، مصابیح السنہ میں کتاب، ابواب وغیرہ تھے، تو اس میں کیا کیا تبدیلی کی میں نے اور کیا تبدیلی نہیں کی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور میں نے کتابوں اور ابواب کو اسی طرح سے رکھا جس طرح کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا اپنی کتاب مصابیح السنہ میں، اس میں کچھ تبدیلی نہیں کی، کچھ آگے پیچھے نہیں کیا۔ اگر پہلے مصابیح السنہ میں کتاب الایمان ہے تو میں نے یہاں پر بھی یعنی مشکات میں بھی کتاب الایمان ہی کو ذکر کیا، اس میں آگے تبدیلی تقدم و تاخر کچھ بھی نہیں کیا۔ وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، اور میں نے ان چیزوں میں کتابوں اور ابواب کی ترتیب میں ان کے نقش قدم کی پیروی کی۔ وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، البتہ ایک چیز کی تبدیلی کی، وہ دیکھیے، اور ہر باب کو میں نے اکثر و بیشتر 3 فصلوں پر تقسیم کیا، ہر باب میں 3 فصلیں قائم کی، اور وہاں پر 2 ہی فصلیں تھیں۔ مصابیح السنہ میں 2 ابواب تھے، ایک صحہ اور ایک حسان، اس سے پہلے میں نے ابھی بتا دیا۔ صحہ میں شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی روایت بیان کی جاتی تھی، اور حسان میں شیخین کے علاوہ دوسرے ان مذکورہ محدثین میں سے کسی ایک کی روایت بیان کی جاتی تھی۔ اولها ما اخرجہ الشیخان او احدہما، پہلی فصل میں وہ احادیث پاک بیان کی گئی ہیں جنہیں شیخین نے تخریج کیا یا ان میں سے کسی ایک نے تخریج کی ہے۔ واکتفیت بہما وان اشترک فیہا الغیر، اور میں نے انہی دونوں پر اکتفا کیا، یعنی شیخین کے ذکر پر اکتفا کیا، اگرچہ اس میں یعنی اس حدیث پاک میں دوسرے ائمہ محدثین بھی شریک ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کو شیخین نے بھی روایت کیا، اسی حدیث پاک کو شیخین کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا، تو میں نے صرف اور صرف اس حدیث کے حوالہ میں شیخین ہی کا تذکرہ کیا، شیخین کے علاوہ دوسرے محدثین کا تذکرہ نہیں کیا، اگرچہ اس میں شریک ہیں اس حدیث پاک کو روایت کرنے میں۔ وجہ کیا اس کی؟ لعلو درجتہما فی الروایت، کیونکہ روایت میں ان دونوں کا درجہ یعنی شیخین کا درجہ بلند ہے اس بنیاد پر۔ وثانیہا ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، دوسری فصل میں وہ احادیث پاک ہیں جنہیں ان کے علاوہ شیخین کے علاوہ دوسرے مذکورہ ائمہ محدثین نے روایت کیا، تخریج کی۔ یہاں پر جن محدثین کرام کا نام آیا ہے ان میں سے جنہوں نے بھی روایت کی شیخین کے علاوہ، ان کی احادیث پاک کو فصل ثانی میں
رکھا گیا۔ وثالثھا ما مشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على الشریطة وإن كان ماثورا عن السلف والخلف۔ تیسری فصل میں نے اپنی جانب سے بڑھایا اس میں، اور اس میں کس طرح کی احادیث پاک ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تیسری فصل میں باب سے مناسب ملحق احادیث پاک مذکور ہیں جو باب کے معنی پر مشتمل۔ تیسری فصل میں وہ مناسب ملحق حدیث پاک ہیں، احادیث پاک ہیں جو باب کے معنی پر مشتمل تھیں، لیکن یوں ہی نہیں بیان کر دیا کہ جو بھی باب کے معنی پر مشتمل ہو اس کو میں نے بیان کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ مع محافظۃ علی الشریعۃ، بلکہ شرائط کی رعایت کی، تمام شرائط پر وہ حدیث پاک کھری اترتی اور پھر باب کے معنی پر مشتمل ہوتی، تو پھر میں نے اس حدیث پاک کو فصل ثالث میں بیان کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ مَاثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگرچہ وہ حدیث پاک سلف اور خلف سے منقول ہو۔ یہاں پہ مراد سلف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اور خلف سے مراد تابعین نظام ہے۔ اگرچہ وہ حدیث پاک صحابی سے مروی ہو یا تابعی سے مروی ہو، یعنی وہ حدیث پاک موقوف ہو یا مقطوع ہو، شرائط پر پوری اترنے کے بعد اور باب کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے میں نے اس حدیث پاک کو فصل ثالث میں بیان کیا۔ سلف اور خلف، سلف کہتے ہیں وہ اچھے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، اور خلف کہتے ہیں وہ اچھے لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام چونکہ پہلے ہیں اور تابعین کرام یہ بعد میں ہیں، اسی وجہ سے خلف سے مراد تابعین ہے اور سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں۔